سندھو گھاٹی 100 سال پہلے لوگوں نے ایسا کچھ نہ دیکھا تھا نہ ہی کچھ سوچا ہوگا کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ایک قوم یا پاکستان اور سندھ میں آباد تھی جس کا نام تھا سندھو گھاٹی۔ کیونکہ انہوں نے میسوپوٹیمیا کی طرح کوئی بڑی سٹرکچر نہیں بنائی تھی اور نہ ہی کوئی پیرامڈ آف غزہ بنایا تھا، سو یہی ایک ریزن ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھول گئے اور کوئی ان کو یاد ہی نہیں کرتا۔ لیکن آج ہم جانیں گے اس کے بارے میں کچھ فیکٹس، آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ سندھو گھاٹی کے سب سے بڑے شہر کا نام تھا موہنجو دڑو، اور اس کی دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ چھوٹے موٹے ٹیلوں پر بنا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی سندھو گھاٹی تھے وہ سارا کھیتوں پر آباد تھا۔ لیکن موہنجو دڑو کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ان کو قدرت نے اس طرح نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے خود محنت کر کر کے کچی پکی اینٹیں تیار کر کے یہ جگہ آباد کی اور اس کو ایک خوبصورت لک دیا، اور یہ اس وجہ سے کیا تاکہ اگر یہاں پر کوئی پانی، سیلاب وغیرہ آ جائے تو ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ موہنجو داڑو سندھی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ، ماؤنٹ آف دا ڈیڈ۔ کسی بھی سویلائزیشن کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، وہ خود کو یہ نام کیوں دیں گے کہ مردوں کا ٹیلہ؟ بلکہ اس کی ایک خاص ریزن ہے۔ ان کو جب 1922 میں دریافت کیا گیا تب یہاں کے آس پاس کے لوگ اس کو موہنجو دڑو کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ رہ کر گئے ہیں لیکن ان کے پاس ان کا کوئی علم تھا نہیں، اس لیے ان کو یہ نام دیا گیا کہ مردوں کا ٹھیلا۔ ہم تو موہنجو دڑو کو موہنجو دڑو کہتے ہیں جس کا مطلب ہے مردوں کا ٹھیلا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ لوگ خود کو کیا بلاتے تھے؟ ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ ان پڑھ جاہل تھے، بلکہ ان کو بھی لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جو زبان بولتے تھے وہ آج کل کے لوگ بالکل ہی نہیں سمجھتے۔ وہ زبان صرف ان لوگوں کے لیے تھی اور یہ لوگ اچھے خاصے پڑھے لوگ تھے، اور آج کل بھی جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کی لینگویجز آج بھی موجود ہیں۔ موہنجو دڑو کھدائی کے دوران یہاں پر تقریباً 3000 تک سٹون سیلز ملی ہیں، اور ان کا یہاں پر کیا مقصد تھا یہ آج تک کوئی خاص بتا نہیں سکتا، لیکن اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس پر تپے لگاتے تھے، یہ ایک سٹیمپ کی طرح کام کیا کرتا تھا۔ لیکن ہسٹورین کا ماننا ہے کہ اس کا کوئی اور بھی کام ہوگا، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم ان کی لینگویج کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان سٹون پر ان کی لینگویج میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے، مگر افسوس کاش ہم یہ پڑھ پاتے، ہم ان کے بارے میں کچھ اور زیادہ جان لیتے، لیکن یہ راز ان کے ساتھ ہی دب گیا۔ سندھو گھاٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ان سے باہر کھیتوں میں بھی رہتا تھا، لیکن ان کے گھر کچے ہوا کرتے تھے، اس لیے ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی خاص انفارمیشن حاصل نہ کر سکے۔ موہنجو دڑو کے بارے میں ایک بہت بڑا فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہاں پر کوئی بادشاہ نہیں ہوا کرتا تھا، جیسے کہ اہرام مصر کے بادشاہ فرعون ہوا کرتے تھے، ویسے یہاں پر کوئی بھی ان پر بڑا نہیں تھا، نہ ہی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ پولیس، بلکہ یہ خود لوگ اپنے لوگ ہی امن پرست تھے، ان کو اپنا امن چاہیے تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم آج اس طرح کیوں نہیں رہ سکتے جیسے کہ موہنجو دڑو کے لوگ رہ چکے ہیں۔ موہنجو دڑو کے کھدائی کے دوران یہاں پر ہتھیاروں کی بھی بہت کم تعداد ملی ہے، جو کہ بالکل نہ کے برابر ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ امن پرست تھے اور ان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور یہ اپنا فوج بنانا ہی نہیں چاہتے تھے۔